آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی، میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا، اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 سٹوجز۔ سٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا، ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے. پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا. میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے. ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک. ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی، دا وے آف دا ورلڈ. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے. ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے. ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا. جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی. اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس. تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے.
जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोग उनको पसंद है। और शहबाज शरीफ, उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में, मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं चाहते हैं, हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आज़ाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से ही समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है, कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था, पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे, आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर के मुल्कों, जबकि यहाँ हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फौरन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया, बताए कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है, अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते हैं। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी। हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं, ये मजाक उड़ाया गया, जी जाली है। पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया गया, मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अब आखिरी बात पे आने लगा हूं, और वो ये है कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं। बदकिस्मती से कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा ताकतवर को कानून के नीचे लाने जिनकी सलाहियत है, और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में, जो भी जिधर मुल्क में जिन मुल्कों के अंदर गुर्बत नहीं है, खुशहाली है, जो प्रोग्रेस कर चुके हैं,
ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی۔ ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ؟ عمران خان نے ملک خراب کر دیا۔ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر۔ تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا۔ تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا۔ ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں، لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ وہ جگہ بنی ہوئی ہیں جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ سب ان کو جانتے ہیں، صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے۔ یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے۔ یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا، ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی، یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی،
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا. میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں. میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، میرے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائیں. نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے، اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے. نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے. میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں. لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا، ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا. یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا. لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے. یہ قوم جو ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی. اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے. میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے. میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے، یا میرا کوئی باپ کچھ تھا، یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا، یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر. میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. پاکستان پائندہ باد.